أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یعنی تمام انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کے طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہوں
اور اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہی. یعنی میں کسی کا معمولی ہستی کا اپوائنٹڈ نہیں ہوں. مجھے مقرر کرنے والے خداوند عالم جس کی بادشاہی زمین و آسمان کے اندر ہے، اس کے سوا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں. زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر جو نبی امی ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے. وہ خود بھی پیغمبر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے. اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی ہدایت کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. فَإِنَّ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ رَسُولَنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و امام المرسلین. مسلمانوں میں اس سلسلے میں مکمل اتفاق ہے، معمولی بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور تمام رسولوں کے امام. وحجت اللہ علی خلقہ اجمعین، اور خدا کی ساری مخلوق پر وہ خدا کی طرف سے حجت اور دلیل ہے. وقد بعثہ اللہ تعالی بالدین القویم، اللہ تعالی نے اس پیغمبر کو ایک مضبوط دین دے کر بھیجا. والصراط المستقیم، اور سیدھا راستہ. وجعل رسالتہ عامۃ للناس اجمعین الی یوم الدین، اور اس کی رسالت کو سارے لوگوں کے لیے عام کیا ہے قیامت تک کے لیے. وَأَقَامَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اور ٹیڑھی ملت کو اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سیدھا کیا ہے. وَفَتَحَ بِهَدْيِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور اس نبی کی ہدایت کے ذریعے سے اندھوں کو بینا کیا ہے، انہیں بصیرت اور بصارت عطا ہوئی. وَآذَانًا صُمًّا، اور جو سماعت سے محروم تھے ان کے کان سننے کے قابل ہوئے ہدایت کی باتیں. وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور جو جن دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے تھے، کوئی بات سننے کے قابل سمجھنے کے قابل نہیں تھے، ایسے دلوں کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا اس نبی کے ذریعے سے. وَهَدَى بِهِ الْبَشَرِيَّةَ التَّائِهَةَ إِلَىٰ أَقْوَمِ طَرِيقٍ، اور تمام بھولی بھٹکی انسانیت کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی. وَأَوْضَحَ سَبِيلٍ، راستہ واضح اور صاف کر دیا. وَأَحْسَنَ مَنْهَجٍ، طریقہ خوبصورت بنا دیا. وَقَدْ اِفْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس پیغمبر کی اطاعت فرض کی ہے، اس کی پیروی فرض کی ہے. وَتَوْقِيرَهُ وَمَحَبَّتَهُ، اس پیغمبر کا احترام کرنا فرض قرار دیا ہے، اس پیغمبر سے دلی محبت رکھنا فرض قرار دیا ہے. وَالْاِقْتِدَاءَ بِهَدْيِهِ، اور آپ کی رہنمائی کے مطابق پیروی کرنا فرض کیا گیا. وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهِ، اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنا لازم کیا گیا ہے. وَجَعَلَ الْعِزَّةَ وَالْمَنْعَةَ وَالنُّصْرَةَ وَالْوِلَایَةَ وَالتَّمْکِینَ فِی الْأَرْضِ لِمَنِ اتَّبَعَ ہُدَاهُ، جو بھی اس پیغمبر کی پیروی کرے گا اس کو دنیا میں عزت، اس کو دنیا میں حفاظت، پروٹیکشن، اس کی نصرت اور مدد، حتیٰ کہ اس دنیا کی حکومت اور زمین پر اقتدار انہیں نصیب ہوگا. وَتَرَسَّمَ خُطَاهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلنے والوں کے لیے یہ سب کچھ نصیب ہوگا. وَالذِّلَّ وَالصَّغَارَ، اور ذلت و رسوائی. وَالْخِذْلَانَ وَالشَّقَاءَ وَالضُّعْفَ، اور دنیا کے اندر جو بھی رسوائی کے سامان، بدبختی کے اور کمزوری کے. وَالْمَحَانَةَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَعَصَاهُ، اور اس دنیا میں توہین ہر اس شخص کے حصے میں آئے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا اور آپ کی نافرمانی کرے گا. اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہوگی، وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا. وَإِنَّ مَعْرَفَةَ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی عبادت
اس کی پہچان کرنے کے لیے والعمل بدینہ الذی انزلہ لصلاح شؤون العباد فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے عمل کرنا جو ہے دین پر متوقفۃ علی معرفت ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقوف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پہچانا جائے اور آپ کے عملی طریقے کو پہچانا جائے جو انہوں نے شریعت کے مطابق دنیا کے سامنے واضح کیا ہے۔ من اول ما نزل علیہ الوحی الی ان اکمل اللہ تعالی ھذا الدین، پہلے دن کی وحی سے لے کر آخری دن کی وحی تک جب اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع ہے اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ وقد وعت کتب السنہ والمغازی والتاریخ والشمائل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی حدیث کی کتابیں، غزوات کی کتابیں، تاریخ اسلام کی کتابیں، شمائل نبوی کی کتابیں ہیں، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع کیے وافعال اور آپ کے کارنامے جمع کیے وصفات اور آپ کی خوبیاں جمع کی، من اول نشأت الی ان اختار اللہ تعالی الی جوار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا سے لے کر اس وقت تک کے حالات کتابوں کے اندر درج کر دیے گئے جب تک کہ اللہ نے اپنے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا لیا۔ سارے حالات، ہم ایک مرتبہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک عالم سے ملے، میرے ساتھ ایک شیخ الحدیث تھے پاکستان سے، ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ 30-40 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو اس عالم نے، سعودی عالم نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے کہ آپ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی سیر ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی حدیث کا مطالعہ کرنے والا یوں ہوتا ہے جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی سیر کر رہا ہے۔ تو اس طرح محدثین نے بڑی محنت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، قولی، فعلی، صفاتی جو بھی تھی جمع کر دی، لا سیم الفترہ اللاتی ادی فیہا الرسالہ، اور محدثین نے جو بھی رسالت کے متعلق چیزیں تھی وہ ساری جمع کی، وَلَمْ تَدَعْ أَمْرًا مِّنْ أُمُورِهِ، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، وَلَا شَأْنًا مِّن شُؤُونِهِ دَقَّ وَجَلَّ إِلَّا أَحْصَتْهُ، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر آج محفوظ ہے۔ حَتَّى إِنَّكَ لَتَجِدُ فِيهَا صِفَةَ قِيَامِهِ، یہاں تک کہ آپ حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کی کیفیت کو دیکھیں گے، وجلوس، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھیں گے، ونہوض من نوم، نیند سے بیدار ہونے کے طریقے حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، وحیاتہ فی ضحکہ وابتسامہ، اور آپ کے ہنسنے اور مسکرانے کے انداز آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، وعبادتہ فی لیلہ ونہارہ، دن رات کی عبادت کے طریقے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، وکیف کان یفعل اذا اغتسل، جب آپ غسل کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، یہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا، وَإِذَا أَكَلَ، کھاتے تھے تو کیسے، وَكَيْفَ كَانَ يَشْرَبُ، پیتے تھے تو کیسے، وَمَاذَا كَانَ يَلْبَسُ، پہنتے تھے تو کیسے، وَكَيْفَ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَى النَّاسِ إِذَا لَقِيَهُمْ، جب لوگوں سے ملاقات کرتے تو آپ کا انداز گفتگو کیا ہوتا تھا، وَمَا كَانَ يُحِبُّ مِنَ الْأَلْوَانِ، آپ کو کون سے رنگ پسند تھے، وَمَا هِيَ حِلْيَتُهُ وَشَمَائِلُهُ، اور آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی عادتیں کیسی تھی، یہ سب حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ وَلَسْنَا نَعْدُ الْحَقِيقَ إِذَا قُلْنَا، جب ہم یہ بات کہیں تو کوئی حقیقت سے ہٹیں گے نہیں، إِنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِنسَانٌ كَامِلٌ تَحَدَّثَ التَّارِيخُ عَنْ سِيرَتِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ، کوئی کامل انسان دنیا کی تاریخ، انسانی تاریخ میں نہیں گزرا ہے جس کی اس قدر تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ تاریخ اور سیرت لکھی گئی ہو، کما تحدث عن تفاصیل حیات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز نوٹ کی گئی، اتنی وضاحت کے ساتھ کسی بھی دنیا کے راہبر کی تاریخ جو ہے محفوظ نہیں کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذاتی اور امت کے فائدے کے لیے انفرادی اور اجتماعی ہر کام جو تھے وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیں ذاتی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آنے والے، آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے زیادہ کام آنے والا ہو، لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو۔ اور خود یہ فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ میں فائدہ دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ سیرت ابن ہشام میں یہ موجود ہے کہ قادم رجل من اراش بیبل لہو مکہ، اراش قبیلے کا ایک آدمی مکہ آیا، اس کے پاس اونٹ تھے، فابتاعها منہ ابو جہل، ابو جہل نے اس سے خرید لیے، فمات لہو باسمانها، اب اس کی قیمت دینے سے ٹال مٹول کر رہا ہے ابو جہل۔ فاقبل الراشی، اور وہ عراشی آدمی آتا ہے، حتی وقف علی نادم من قریش، قریش کی محفل لگی ہوئی ہے حرم کعبہ میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیت المسجد جالس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے۔ فقال یا معاشر قریش، اب وہ عراشی آدمی جو پریشان حال ہے وہ قریشیوں کے گروہ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے لوگو، مر رجل یودینی من علی ابی الحکم بن ہشام، کون ہے تم میں سے جو مجھے ابو جہل سے میری رقم لے دے؟ فإنی رجل غریب ابن سبیل، میں ایک اجنبی آدمی ہوں اور مسافر آدمی ہوں، وقد غلبنی علی حقی، اور میرا اس نے حق دبا لیا ہے۔ قال فقال له اہل ذالک المجلس، اہل ذالک المجلس، مجلس کے لوگوں میں سے کسی نے کہا اترا ذالک الرجل الجالس، وہ دیکھ رہا ہے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف اشارہ کر کے، وہم یحزؤن بما لما بہی لما یعلمون بینہ و بین ابی جہل من العداوہ، یہ قریشی جانتے تھے کہ ابو جہل کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنی بڑی دشمنی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتا ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لینے میں، بس چھیڑنے کی خاطر مذاق کے طور پر اشارہ کر دیا کہ وہ آدمی آپ کی رقم لے لے گا، اذهب الیہ فانہ یودیک علیک، وہ تیری رقم ادا کروا دے گا۔ فاقبل الراشی، اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص سے انتہا کی دشمنی ہے، وہ عراشی شخص جاتا ہے، حتی وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، فقال یا عبداللہ ان ابا الحکم قد غلبنی علی حق لی قبلا، کہ میرا ابو جہل نے حق دبا لیا ہے، وانا غریب ابن سبیل، اور میں ایک مسافر اور اجنبی آدمی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اجنبی۔ وقت سألت هؤلاء القوم عن رجل یودینی الیہ، میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے کہ کوئی آدمی میری رقم دلوا سکتا ہے، فاشاروا الیک، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، فخذ لی حقی منہ، تو میرا حق تو دلوا دے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ قال انطلق الیہ، حضور فرماتے ہیں چلو اس کی طرف۔ وقام معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم بھی ساتھ کھڑے ہوئے، فلما رأوہ قام معہ قالوا لرجل ممن معہ اتبع فانظر ماذا یصنع، یہ شرارتی لوگوں نے جب اس کی طرف حضور کی طرف آدمی کو بھیجا تو پیچھے ایک جاسوس بھی لگا دیا کہ دیکھنا اب کیا تماشا لگتا ہے۔ قال وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاءہ فضرب علیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عراشی کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، مذہبی طور پہ انتہا کی دشمنی، لیکن کسی مظلوم کے کام آنے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری تو اس سے دشمنی ہے، میری اس سے بول چال تک نہیں ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک اجنبی اور مسافر آ کے بے سہارا دھکے کھا رہا ہے اور کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہے، اٹھ کے اس کے ساتھ چلے ہیں اور دشمن کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے۔ فقال من ھذا، اندر سے ابو جہل پوچھتا کون ہے؟ قال محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لے کے بتاتے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخرج الیہ، حضور فرماتے باہر آؤ، فخرج الیہ، ابو جہل نکلا ہے،
وما فی وجہی من رائحہ، اس کا چہرہ جو ہے بدلا ہوا ہے، کوئی خوشی نہیں ہے اس کے چہرے پر. قد انتقى لونه، رنگ اس کا فاق ہو چکا ہے. فقال آت هذا الرجل حقہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا حق ادا کر، تو نے اونٹ خریدے اور اس کی قیمت نہیں دے رہا. قال نعم، ابو جہل کہتا ہے ٹھیک ہے جی. لا تبرح حتى اعطيه الذي له، آپ ذرا ٹھہرے میں ابھی لاتا ہوں. قال فدخل فخرج الیہ بحق، اندر سے جا کے رقم لے آیا. فدفع الیہ، اور وہ اس کو ساری کی ساری رقم ادا کر. ثم انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور وہاں سے پلٹے. فقال للعراشی، اور اس عراشی سے کہا الحق بشانک، اب جاؤ بھئی اپنے کام کرو، آزاد ہو. فاقبل العراشی حتی وقف علی ذلک المجلس، واپس وہ اسی قریشیوں کی مجلس میں آیا. فقال جزاہ اللہ خیرا، کہ اللہ اس آدمی کا بھلا کرے. فقد واللہ اخذ علی حقی، اس نے میرا حق دلوا دیا. انہوں نے تو شرارت کے طور پہ بھیجا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خداوند عالم نے حق کا ساتھ دینے کے لیے، دنیا میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا تھا. قال وجاء الرجل الذي بعثوا معه، اور وہ بھی آدمی آ گیا جو جاسوسی کرنے کے لیے ساتھ بھیجا تھا. فقالوا ویحک ماذا رأیت، پوچھنے لگے قریشی کے بتاؤ بھئی کیسا معاملہ ہوا. قال عجبا من العجب، عجیب ہی معاملہ ہوا ہے. واللہ ما ہوا الا ان ضرب علیہ بابا، کہ حضور نے جا کے دستک دی ہے. فخرج علیہ وما معه روح، جب باہر نکلا ابو جہل تو اس کے جسم میں روح ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی، بے جان. فقال له آت هذا حقہ، تو آپ نے فرمایا اس کا حق دے دو. قال نعم، کہنے لگا ٹھیک ہے، اور وہ فوری طور پہ حق لا کے دے دیا، وہ رقم لا کے دے دی. قال ثم لم يلبس ابو جہل جاء، تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی آ گیا. فقالوا ویلک مالک، کہنے لگے تجھے تباہی ہو، تو نے کیا کیا ہے. واللہ ما رأینا مثل ما صنعت قط، تو ایسا تو کبھی تو نے نہیں کیا تھا. قال ویحکم، ابو جہل کہتا ہے تمہیں تباہی ہو. واللہ ما ہوا الا ان ضرب علی بابی، خدا کی قسم جب اس پیغمبر نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، وسمعت صوتا، اور اس کی آواز کو میں نے سنا ہے. فملئت رعبا، میرے دل میں ایک خوف اور رعب طاری ہو گیا تھا. ثم خرجت الیہ، پھر میں باہر نکلا ہوں. وَإِنَّ فَوْقَ الْعَازِ لَفَحْلًا مِنَ الْإِبِلِ، باہر نکل کے میں نے یوں محسوس کیا کہ ان کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا قداور اونٹ بیٹھا ہوا ہے. اس جیسا میں نے خوفناک اونٹ کبھی نہیں دیکھا. اس کا سر بڑا ہے اور اس کے گردن بہت موٹی ہے اور اس کے کچلیاں نکلی ہوئی ہیں، اور یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے کھا جائے. واللہ لو ابیت لاکلنی، مجھے تو اتنا خوف آیا کہ میں اگر انکار کر دوں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا، مجھے ہڑپ کر جائے گا. یہ ہے کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کردار کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، بہترین نمونہ ہے رسول تمہارے لیے، اس کی زندگی کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام جس کا نام زید بن حارثہ تھا. کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تاریخوں میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ اس کی ماں سودا تھی. زارت قومہا و زید معہا، زید بچے کو لے کر جو 8-10 سال کی عمر کا ہے، ماں اپنے میکے ملنے کے لیے آتی ہے. فغارت خیل لبنی القین فی الجاہلیہ، اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے جاہلی دور میں بنو قین قبیلے کے لوگوں نے ان کے قافلے پر غارت گری کی، اسے لوٹ لیا. فمروا علی ابیات بنی معن، اور بنو معن کے گھروں کے پاس سے گزرے. فاحتملوا زیدن، اور زید کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا. زید بچہ ہے، وہ یومئذ غلام یفع، ابھی وہ لڑکا ہی ہے 8-10 سال کا. فوافوا بہ سوق عکاظ، اور عکاظ کی منڈی میں جو سالانہ میلہ لگتا تھا وہاں پر وہ اسے لے گئے للبیع، بیچنے کے لیے. اندازہ لگائیں اسلام آنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے پر جھپٹتا، اس کے بچے چھین لیے،
ले जाके दूसरे इलाकों में बेच दिए, मालो दौलत लूट लिया, जानवर लूट लिए। ये कैफियत थी, जंगल का कानून था। फशराउ हकीम बिन हिजाम ले अम्मत खदीजा बिनते खुवैलिद बेअरबा मिया दिरहम। उस मंडी में इस जैद लड़के को हकीम बिन हिजाम ने, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भतीजा था, 400 दिरहम में इस लड़के को खरीदा। फलम्मा तज़व्वजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर ने हजरत खदीजा से शादी की, वहबत लहू, तो उसने ये तोहफे के तौर पे ये गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। वकाना अबूहु हारिसा हीना फाकदा, और उधर हारिसा इस जैद का बाप इसके फिराक में तड़प रहा है, क्यों गुम हो गया, अगवा हो गया है, पता ही नहीं। अब बाप का बेटा 8-10 साल का जब इस तरह से अगवा हो जाए, पता ही ना चले, तो वो बेचारा बाप ये शेर कहता फिरता है, बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़ुइल अहय्युन फयुरजा अम अता दूनहुल अजल। मैं अपने ज़ैद बेटे पर रोता हूँ, मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो जिंदा है या उसकी कोई उम्मीद की जा सकती है या मौत ने उसको आ लिया है। फवल्लाहि मा अद्री व इन कुन्तु साइलन अगालक सहलुल अर्द अम गालक जबल। खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं, मैं किससे पूछूं, पता नहीं उसको जमीन हड़प कर गई है या ये पहाड़ जो है निकल गए। इस तरह से वो बेचारा शेर पढ़ता हुआ अपने बेटे के फिराक में। फहज्जन नास मिन काब फरऔ ज़ैदन फ़अरफ़ा। कुदरती तौर पे हज का मौसम आया तो बनु काब के लोग उनके इलाके से हज के लिए गए। वहां उन्होंने इस लड़के को देख लिया और पहचान लिया, ज़ैद को। वारफू, पहचाना, और इसने भी पहचान लिया। फ़काला अबलिगू अहली हाज़िहिल अबियात। तो ज़ैद ये लड़का कहता है कि मेरी तरफ से मेरे वालिदैन को ये शेर पहुंचा दें। फ़इन्नी आलम अन्नहुम क़द जज़अ अलैया, मुझे मालूम है कि वो बेचारे मेरे फिराक में तड़प रहे हैं। तो ये शेर 2 उसने लिख के दिए अपने वालिदैन के लिए। अलकिनी इला कौमी व इन कुन्तु नाइबन व इन कुन्तु नाइयन फ़इन्नी क़तीनुल बैत इंदल मशाइरी फ़कुफ़्फ़ू अनिल वज्दिल लज़ी क़द शजाकुमू वला तअमलू फ़िल अर्द नस्ल अबाइरी। कि मेरी कौम तक ये पैगाम पहुंचा दो, अगरचे मैं उनसे बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं हरम शरीफ के अंदर ठहरा हुआ हूँ और मशरुल हराम के पास हूँ, और अपना गम तुम दूर कर लो जिसकी वजह से तुम परेशान हो, और मेरे पीछे ऊँटों को भगाने की और दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। फ़इन्नी बिहम्दिल्लाहि फ़ी खैर उसरतिन, मैं एक बेहतरीन ख़ानदान के अंदर खुदा के फजल से रह रहा हूँ। हुजूर के पास था किरामिन मुअद्दिन काबिरम बादा काबिरी, और ऐसा ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ है कि एक से एक बढ़कर मर्तबे रखने वाले लोग। फंतलकू फ़अलमू अबाहु, वो काफिला वापस गया उसके इलाके का, उन्होंने जाके उसके वालिद को बताया। फ़खरज हारिसा व काफ़ी बेफ़िदाए, अब उसका बाप हारिसा और उसका चचा काब दोनों ही बेचैनी के साथ फौरी तौर पे रकम मुहैया की बेटे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि गुलाम जब हो जाता था तो उसका फिदिया दे के छुड़ाना पड़ता था। रकम लेके चले। फ़क़ादिमा मक्का फ़सअल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का आके लोगों से पूछा हुजूर किधर है। फ़क़ीला हुआ फिल मस्जिद फ़दख़ला अलैहि, मस्जिद में बताए गए, मस्जिद हराम में, तो दोनों भाई वहाँ गए। फ़क़ाला, कहने लगे, यबना हाशिम यबना सैयद कौम, ए इब्ने हाशिम, ए अपनी कौम के सरदार, अंतुम अहलो हरमुल्लाह वजीरान, तुम अल्लाह के हरम के रहने वाले हो, इसके पड़ोसी हो। तकुफ़ून अल-आनी, तुम तो कैदियों को छुड़ाने वाले हो। व तुतइमून अल-असीर, और कैदियों को खाना खिलाने वाले हो। यह अहले हरम का एक तुर्रा इम्तियाज था जाहिलियत के ज़माने में। जेना का इब्ना इंदक, हम अपने बेटे के बारे में आपके पास आए। फमनुन अलैना, हम पर एहसान करें।
وَأَحْسِنْ إِلَيْنَا فِي فِدَائِهِ، اور اس کا فدیہ دینے کو ہم تیار ہیں، اس میں بھی حسن سلوک کریں۔ قَالَ مَا ہوا، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ قَالُوا زید بن حارثہ، کہنے لگے ہمارا بیٹا حارث زید آپ کے پاس ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَحَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ، آپ نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز؟ کہنے لگے نہیں۔ قَالَ أَدْعُوهُ، آپ نے فرمایا میں اسے بلاتا ہوں۔ فَخَيِّرُوهُ، اور اسے اختیار دے دینا۔ فَإِنِ اخْتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا، میں تمہیں ویسے ہی وہ دے دوں گا۔ وَإِنِ اخْتَارَنِي فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِالَّذِي أَخْتَارُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَارَنِي أَحَدًا، اگر وہ مجھے پسند کر لے، میرے پاس رہنا پسند کرے، پھر میں زبردستی اپنے سے اسے دور نہیں کروں گا۔ قَالُوا قَدْ زِدْتَنَا عَلَى النِّصْفِ وَأَحْسَنْتَ، وہ اس کے باپ چچا کہنے لگے آپ نے تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی ہے، بڑی زبردست بات آپ نے کی، بلا لیں۔ فدعاہ، زید کو بلایا۔ فقال هل تعرف هؤلاء، حضور نے پوچھا بھئی ان کو جانتے ہو؟ قال نعم، زید کہنے لگا ہاں۔ ھذا ابی و ھذا عمی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانا من قد علمت ورأیت محبتی لک، زید تو نے میری بھی محبت کو دیکھا ہے، اتنے عرصے سے میرے پاس رہ رہا ہے۔ فاخترنی او اخترہما، اب تجھے اختیار ہے، چاہے میرے پاس رہے چاہے ان کے پاس چلا جائے۔ فقال زید، زید کہتا ہے ما انا بالذی اختار علیک احدا، حضور میں آپ سے بڑھ کر کسی کو بھی پسند نہیں کروں گا۔ انت منی بمنزلۃ الاب والعم، آپ میرے نزدیک میرے باپ اور چچا سے بڑھ کر۔ قال نعم انی قد رأیت ھذا من ھذا الرجل شیئا ما انا بالذی اختار علیہ احدا ابدا، زید کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس شخص میں نے وہ چیز